اللہ تعالیٰ انسان کو جو صلاحیتیں دیتا ہے، انسان سے ان صلاحیتوں کے بارے میں بھی جواب طلبی ہونے والی ہے، اور ان صلاحیتوں کا استعمال انسان کو کسی معمولی درجے سے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک ایسا کسان، ایک ایسا زمیندار جس کے پاس زمین زیادہ ہے لیکن اس کے پاس اس کو سنبھالنے کا اچھا ہنر نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو وہ اس زیادہ زمین سے بہتر فصل اور فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا کاشتکار جس کے پاس کم زمین ہے لیکن وہ زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اس سے کم جگہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضول اور عبث نہیں بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے، اسے صلاحیتیں دی ہیں۔ اب یہ صلاحیتیں مختلف انداز کی ہیں اور مختلف طرح کی ہیں، ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ریوڑ ہانکنے کے قائل ہیں کہ ساروں کو ایک ہی پیمانے سے اور ایک ہی چھڑی سے ان کا ریوڑ چلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جدا جدا صلاحیت دی، اور ایک صوفی بزرگ نے لکھا کہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اس کے تنے تنہا خالق اور مالک ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اور آج کی سائنس ڈی این اے سے بھی ثابت کر رہی ہے، انسان کے فنگر پرنٹ سے بھی ثابت کر رہی ہے، اور انسان کی شکل و شباہت سے بھی ثابت کر رہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک ہی ہے، اس کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے سگے بہن بھائیوں کی ذہنی صلاحیتیں الگ ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں الگ ہیں، سمجھنے کی صلاحیتیں الگ ہیں، سننے کی صلاحیت الگ ہے، بولنے کی صلاحیت الگ ہے، لکھنے کی صلاحیت الگ ہے، پڑھنے کی صلاحیت الگ ہے۔ یہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی ہے کہ ہر ایک کو الگ صفت عطا کی، اور انسان وہ ہے، انسان کا کام یہ ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صلاحیت اس کو دی گئی ہے اس کی وہ پرکھ کر، اب اس صلاحیت میں اس کا درست استعمال کرنا، اور اس درست استعمال سے مخلوق خدا کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خیر کا باعث بننا، یہ بندہ مومن کا کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سامنے رکھیے کہ کریم آقا، لجپال آقا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے اس کے گھر والے مطمئن ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا باعث ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے وہ اپنے لیے بھی خیر کا باعث نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی خیر کا باعث نہیں ہے۔ اب سب سے بہتر جب وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو جائے گا، خیر کا باعث بنے گا، اب اس کے لیے اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی، اور ہر انسان کو اس طرح ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی فہم و فراست سے نوازا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن سے ڈرو، اتقوا بفراست المومن، مومن سے نہیں ڈرنا کہ مومن کوئی ظالم نہیں ہے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے فراست دے رکھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور
نور کی فہم و فراست ہے جو مومن کو عطا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چیزوں کو جس طرح قرآن نے بار بار کہا نا سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، کہ زمین میں پھرو اور ہماری نشانیاں تلاش کرو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ تو بندہ مومن کے لیے اسی لیے ہے نا کہ مومن کے لیے کوئی چیز حقیر نہیں ہے، اور جس طرح علامہ اقبال لاہوری نے کہا کہ آفات مومن میں ہے گم، ساری کائنات مومن کے اندر موجود ہے، اور مومن ساری کائنات کو حقیقتاً جانتا ہے، اس لیے کہ وہ فہم و فراست سے مزین ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مومن کلمہ گو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہترین فہم و فراست ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم مجموعی طور پر معاشرے میں بھی یہی سوچتے ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل علاقہ ہے، ہم ساروں کے لیے ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ جو خدا کی طرف سے خدائی مساوات ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ عطا کیا ہے، کسی کو علم دے دیا ہے، کسی کو علم دے دیا ہے، کسی کو عقل دے دی ہے، اور کسی کو دولت دے دی ہے، کسی کو منصب دے دیا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت دے دی ہے، کسی کو مکان کی نعمت دے دی ہے۔ یہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، تو لہٰذا ہمارا کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت الگ ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے لیے ایک ہی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نا کریم آقا، لجپال آقا کی بارگاہ کہ وہاں ایک آتا ہے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے، ایک آتا ہے تو اسے علم دے دیا جاتا ہے، ایک آتا ہے تو اسے جرأت اور شجاعت دے دی جاتی ہے، ایک آتا ہے تو اسے شہادت سے نواز دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے کسی کا ظرف ہے ویسے ویسے عطا کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی عطا ایسے ہے اور کریم آقا کی بارگاہ سے بھی عطا ایسے ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سارے انسانوں کو ایک ہی پیمانے سے تولنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، یہ ان کے بعد آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ان کے جانشین آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے بات سمجھانے کے لیے وہی بات کہ مومن کی فراست۔ اب یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں حضرت داتا کی اور حضرت فرید کی اور حضرت خواجہ کی اور حضرت غوث پاک کی، دراصل یہ مومن کی ان صفات سے مزین لوگ ہیں جو حدیث پاک میں مومن کی صفات بتائی گئی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا بفراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اولیاء کاملین، حضرت باہو سرکار، حضرت بلے شاہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر شے کی حقیقت کو پیمائش کر لیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو مومن کی صفات بتائی گئی ہیں ان کے اس درجے تک یہ پہنچنے والے لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ معاملہ ہوا نا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک خاندان میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک گھر میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک شہر میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک قبیلے میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔
انہی کے قبیلوں میں جن کو بے شمار نبیوں کو ساتھ انہیں عزتیں دی گئی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بے شمار نبی دیے گئے، آسمانی کتابیں دی گئی، اللہ کا کلام دیا گیا، یہ بڑا اعزاز تھا۔ انہیں دنیا میں امارت، حکومت دی گئی، سرداری دی گئی، دولت دی گئی، منصب دیا گیا، عقل دیا گیا۔ آج بھی یہود کا دنیا میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے عقل مند لوگ، اور اس کی وہ پیمائش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دنیا میں کوئی دوسرا شخص کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہودی نہیں ہو سکتا۔ عیسائی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، یہودی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی باقی لوگ ہماری طرح عقل مند نہیں ہیں، ہم سب سے عقل مند ہیں اور ہم اپنے قبیلے کی وجہ سے عقل مند ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو رب کی تقسیم ہے یہ جدا جدا ہے۔ ابو جہل بھی وہیں پر ہے، ابو لہب بھی وہیں پر ہے، اور جناب ابو بکر بھی وہیں پر ہے، اور جناب سیدنا بلال بھی وہیں پر ہے۔ یہ الگ الگ تقسیم ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں لہٰذا میرا فلاں چیز پر حق ہے۔ رب فرماتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے، ہم نے کتابیں دی ہیں انہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی اولاد نکمے آ گئے۔ وارث الکتاب، کتاب کے وارث وہ آ گئے۔ اب اس کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے، لفظی ترجمہ، یاخذون عرض ھذا الادنی، بڑی تھوڑی قیمت میں بیچنے والے آ گئے، بڑی تھوڑی قیمت۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑا کلام کیا کہ تھوڑی قیمت میں بیچنا کیا ہے۔ تھوڑی قیمت میں بیچنا یہ کہ انہوں نے تورات کی آیتوں کو انبیاء کرام کے بعد پیسے لے کر بدلنا شروع کر دیا۔ جیسے جس علاقے کا امیر شخص آئے اور وہ اپنی مرضی کا جو کہے وہی پیسے لے کر وہی کر دے، یہ آیت بدل دی۔ قرآن کہتے ہیں یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، اور اس پر ڈٹھائی یہ ہے، اس پر ان کا بے باک ہونا یہ ہے، ایک طرف اللہ کے کلام کو بیچ رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہم ان قریب بخشے جائیں گے۔ یہود کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کر لیا ہم نے جنت میں جانا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو اپنے عقل سے فیصلے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو انہیں پیسے ملے ہیں انہوں نے آیت بدلی ہے، اب اتنے ہی پیسے اور ملیں گے تو وہ اور بدل دیں گے۔ جیسے جیسے پیسے ملتے گئے وہ اللہ کے کلام کو بدلتے گئے۔ رب فرماتا ہے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، حالانکہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے وعدہ لے رکھا ہے اللہ کے کلام پر۔ اللہ کی کتاب جب دی جاتی ہے تو اس پر عہد لیا جاتا ہے، اور فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب وہ ایسے گھر میں پہنچنے والے ہیں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ ایک دوسرے گھر میں پہنچنے والے ہیں جہاں وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ عزیز مکرم، رب کا آخری کلام قرآن ان کے اس حیوان کو کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دولت سے، پیسے سے ساری چیزیں خرید سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہماری عقل کی خرابی نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کے انسان کے ہاں یہ گناہ آیا ہے، یہ بڑا پرانا انسان کا عمل چلتا آ رہا ہے۔ زمانے گزر گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، وہ امتیں زوال کا شکار ہو چکی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں جنہوں نے دولت کے لیے عَرَضَ ھَذَا الْأَدْنَى، دیکھیے قرآن نے کیسے لفظ لائے، جیسے قرآن نے ایک اور جگہ کہا نا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ،
یہ جو تم دنیا کی دولت کو بڑا سمجھتے ہو، ہمارا پیمانہ کیا ہے، ہماری کسوٹی کیا ہے، ہماری پرکھ کیا ہے، ہم انسان کو کہاں سے پرکھتے ہیں؟ اندازہ لگائیے، ہم کسی اجنبی انسان کو ملتے ہیں تو ہم اس سے پہلا جملہ یہ بولتے ہیں، اور ہم خاص طور پہ ہمارے ریجن میں رہنے والے، ہمارے علاقے کے لوگ، ہماری پہلی شناخت کیا ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کرتے کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مادیت اور دولت اور دنیا کی حرص و ہوس ہمارے نفسوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچوں پر اس قدر سوار ہے کہ ہم انسان کی وقت، انسان کی اہمیت کا پیمانہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کو کتنی عزت دیں گے اس کی دولت کے اعتبار سے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کتنی عزت دینی ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے، ایک دن پرانے کپڑے پہن کر تو دروازے سے واپس لوٹا دیے گئے۔ یہ بزرگان دین کی بڑی دلچسپ حکایات ہے۔ دروازے سے واپس لوٹا دیے گئے کہ آپ کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ شیخ سعدی اپنے کلام میں لکھتے ہیں گلستان سعدی میں کہ اگلے دن میں اپنا عمامہ اور جبہ کبہ اور پورا لباس پہن کر گیا تو مجھے میرے رشتہ داروں نے بڑے قیمتی پلنگ پر بٹھایا اور سارے اچھے کھانے میرے سامنے لگائے۔ اور پھر شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں اپنے عمامے کا ایک کنارہ پکڑ کے ایک کھانے کے ساتھ لگاتا ہوں اور اپنے عمامے کا اور جبے کا کنارہ پکڑ کے دوسرے کھانے کے ساتھ لگاتا ہوں، مشروب کے ساتھ لگاتا ہوں۔ تو رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ سعدی کیا ہو گیا، آج کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سعدی تو کل بھی آیا تھا، دروازے سے لوٹا دیا گیا ہے، آج یہ ساری عزت افزائی لباس کے لیے ہے، کپڑوں کے لیے ہے، لہٰذا میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ کھاؤ، میں نے دے رہا ہوں کہ یہ تم کھاؤ۔ بندہ تو کل بھی آیا تھا، بس کپڑے پھٹے پرانے تھے، تھوڑے صاف ستھرے یا نئے نہیں تھے، تو دروازے سے لوٹا دیا گیا، پہچاننے سے انکار کر دیا گیا، آج یہ ساری عزت افزائی ان کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے جو پیسے لے کر آیتیں بیچتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کل اور پیسے ملیں گے پھر بیچ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے آز الادنا، ہماری پیمائش میں یہ جتنے لیتے جاؤ یہ تھوڑے ہیں، اس لیے کہ رب کے ہاں کل متاع الدنیا قلیل، اگر دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھی کر لو نا تو اس کے پیمانے میں یہ قلیل ہے، اس کے پیمانے میں یہ قلیل ہے۔ اچھا پھر اس کے پیمانے میں کثیر کیا ہے؟ اس کے پیمانے میں کثیر کیا ہے؟ تو سنیے، مومن کو حکمت دی گئی ہے، ایمان کی دولت دی گئی ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے مومن کو ایمان کے ساتھ ایک اور چیز حکمت سے نوازا ہے، اور رب کے پیمانے میں، وحی کے ترازو میں، رب کے کلام کے پیمانے میں مومن کی وہ جو حکمت ہے وہ خیر کثیر ہے، وہ خیر کثیر ہے۔ اور خیر کثیر جس کے لیے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی عقل سے ڈرو، اس لیے کہ اس کو رب نے اپنا نور عطا کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا ساری دنیا کا مال جمع ہو جائے ہمارے پیمانے میں قلیل ہے، لیکن مومن کے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی حکمت وہ خیر کثیر ہے۔ قاضی نے مکرم رب فرماتا ہے جنہوں نے کلام الہی کی آیات بیچی انہوں نے بڑا تھوڑا ان کا مول لگایا ہے، بڑی تھوڑی قیمت وصول کی ہے۔ ہاں اگر وہ ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو ایمان کے ترازو میں رکھتے تو رب نے انہیں بڑی قیمتی چیز عطا کی تھی۔ حاضر مکرم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ کے کلام سے وابستگی اور ایمان کی دولت یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔
لہٰذا کسی مومن کو کم تر نہیں سمجھنا، کسی صاحب ایمان کو کم تر نہیں گردانا۔ اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور آقا کریم کی ولادت پر اپنے گھروں، بازاروں اور مسجدوں اور شہروں کو سجاتے ہیں تو جانتے ہیں یہ کون سا پیغام ہے؟ یہ اس کے ساتھ یہ حریت آدمیت کا ایک پیغام ہے، یہ انسان کی عزت کا ایک پیغام ہے کہ یہ ان خیر البشر کی آمد ہے، امام الانبیاء کی آمد ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ گھروں میں کیوں نہیں کرتے، یہ مسجد کے اندر کیوں نہیں کرتے، یہ بازاروں میں کیوں لے آتے ہیں، یہ گلیوں میں کیوں لے آتے ہیں، یہ باہر کیوں سجاتے ہیں، یہ اندر کیوں نہیں رکھتے؟ ارے بھئی ہم یہ بتا رہے ہیں انسانوں کی عزت، انسان کا انسان ہونا اور تکریم آدمیت اور ہر انسان کو شرف انسانیت یہ سرکار دو عالم کی آمد سے ملا ہے۔ لہٰذا یہ گلیاں، یہ بازار، یہ شہر، یہ مکان اور یہ ملک، یہ وطن، یہ زمین محتاج ہے سرکار دو عالم کی آمد کی۔ لہٰذا یہ ہر شے سجا کر ہم بتا رہے ہیں کہ کریم آقا یہ گھر بھی آپ کے نام سے، یہ مکان بھی آپ کے نام سے، یہ شہر بھی آپ کے نام سے، یہ آبادی بھی آپ کے نام سے، یہ دولت بھی، یہ بازار بھی اور یہ ملک بھی اور یہ ساری زمین بھی سرکار دو عالم کے قدم مبارک سے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پر نور موقع کو اس نیت کے ساتھ کہ ہر آدمی کو شرف آدمیت، عزت انسان یہ آقا کریم نے عطا کیا ہے، اس محبت کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کہ کریم آقا سے وفاداری بھی اور ان کی دی ہوئی عزت